ہم سب کی زندگی میں نا ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہم خود کو اکیلے تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سب طرف سے دروازے ہمیں بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے زندگی کے خوشیوں کے سب دروازے ہمارے پہ کھول دے، لیکن صرف ایک کن کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ سب فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کس طرح قبول کروانی ہے، کس طرح اپنی ہر خواہش کو، ہر خواب کو پورا کرنا ہے، کس طرح اپنے ان اندھیروں کو اجالوں میں روشنی میں بدلنا ہے، صرف ایک لفظ آپ جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا اس کو صحیح طریقے سے، تو یقین کریں آپ کی زندگی بدل جاتی۔ استغفار کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سا ٹائم اس کے لیے بیسٹ ہے اور کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا چاہیے، سب شیئر کروں گی میں آپ سے آج کے اس ولاگ میں، اور یقین کریں آج کا ولاگ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، استغفار جو ہے نا آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ اس کو پڑھا کریں، آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ استغفار کس طرح آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، لیکن یقین کریں میری اپنی زندگی کا نچوڑ، میرا ذاتی تجربہ جو ہے نا آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، دل کی بے چینی ہو، گھر کی کوئی ٹینشن ہو، رزق کی تنگی ہو، رشتوں کی کوئی تلخیاں ہوں، پریشانیاں ہوں یا نا امیدیاں ہوں، ان سب کا صرف ایک ایسا علاج ہے جو نہ مہنگا ہے نہ مشکل ہے، صرف زبان سے آپ نے ایک لفظ ادا کرنا ہے اور وہ ہے استغفر اللہ۔ دیکھیں ہم انسان جو ہے نا غلطیوں کا پتلا ہیں، کبھی غصے میں، کبھی بدگمانی میں، کبھی تکبر میں، اور کبھی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کب ہمارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہر گناہ دل پر اثر کرتا ہے، اور دل پر جمی ہوئی دھول جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے نا اس دھول کو پاک کر دیتا ہے، آپ کے دل کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نا ڈیلی بیسس پہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2000 مرتبہ پڑھیں، 5000 مرتبہ پڑھیں، 2200 مرتبہ پڑھیں یا 1100 مرتبہ پڑھیں۔ ہر انسان نے اپنے حساب سے تعداد بنائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم میں سے نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ بہت بتاتے ہیں عمل، یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، یوٹیوب پہ ڈھیروں ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کبھی ٹائم نہیں ملتا، کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں بیٹھیں گے پھر پڑھیں گے۔ تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہے نا تو آپ نے یہ آسان حل اپنانا ہے، جب بھی آپ بیٹھے ہوں، جب بھی آپ کو یاد آئے، آپ کا دل پریشان ہو رہا، فوراً سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کا آسان حل یہ ہے، جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹے نا آپ کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح آپ کو دی ہوئی ہے، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا ان پہ پڑھیں استغفار، جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں بس پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اور دیکھیں آپ کو کتنی سکون کی نیند آتی ہے، اور جب صبح آپ اٹھیں گے نا آپ کو اپنا کتنا ہلکا پھلکا محسوس ہوگا۔ دلی سکون، دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا، یہ سب تو استغفار سے ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد دوسرا یہ معجزہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں نا رزق کی برکت اور کشادگی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں رزق، اولاد اور برکت کا راستہ جو ہوتا ہے نا یہ صرف استغفار سے کھلتا ہے۔ ہم اکثر رزق کی کمی کی شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رزق کی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں نا گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کب ہمارے منہ سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا جب بھی آپ کا رزق آپ کو تنگ محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت شروع کر دیا کریں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں۔ تھوڑے عرصہ پہلے نا میرے شوہر نے مجھے کہا کہ کام جو ہے نا بہت کم ہو گیا ہے، اس طرح سے کاروبار نہیں ہو رہا، اس طرح سے گاہک نہیں آ رہے، بہت پریشانی بنی ہوئی ہے، کیا کروں؟ میں تو استغفار پڑھتی تھی، چلتے پھرتے ورد کرتی رہتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب بھی میں نماز پڑھتی تھی نماز کے بعد میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ یقین کریں یہ نہیں میں آپ کو کہتی کہ صبح پڑھیں گے تو شام کو آپ کے حالات بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز شرط ہے۔ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں نا، کوئی بھی عمل جو کرتے ہیں، جب تک آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے نا آپ کے اس عمل میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی بھی اس عمل میں وہ طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں نا جب تک آپ وہ نہیں پڑھیں گے نا تب تک آپ کے استغفار کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ استغفار جو ہے ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، چاہے تو صرف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، پھر دیکھیں گا آپ کی زندگی میں کیسے فرق آتا ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ جو ہے نا بہت سے لوگوں میں کامن ہے، بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت بے چینی رہتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، پریشانیاں رہتی ہیں، سر بھاری رہتا ہے، نیند نہیں آتی یا دل ہر وقت اداس رہتا ہے۔ یہ سب جو ہوتے ہیں نا یہ روحانی اور نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں استغفار جو ہوتا ہے نا یہ دل کی فریکوینسی کو ٹھیک کرتا ہے، منفی توانائی کو دور کرتے ہیں، آپ کو ذہنی سکون عطا کرتے ہیں۔ اس کی اتنے فضائل ہیں، یقین کریں اگر میں 10 گھنٹے بھی بولتی رہوں نا آپ کو میں اس کے فضائل نہیں بتا سکتی، یعنی کہ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، لیکن شرط اس کے لیے اتنی ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، باوضو ہو کر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔
अच्छा, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमें ना बड़े हम प्लान बना रहे होते हैं, बड़े हम ना एक तरीके सोच रहे होते हैं कि हम इस तरीके से चलेंगे और यहाँ पे पहुँच जाएँगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन उन पे अमल नहीं कर सकते या अमल करते भी हैं तो उस तवानाई से अमल नहीं कर सकते जिस तरह करना चाहिए। हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती उस काम को करने करने के लिए, बस सोचते ही रह जाते हैं, सोचते, सोचते, सोचते और सोचते ही रह जाते हैं। अमल करने की बारी ही नहीं आती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तब भी आपने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है। देखें, जहाँ पे जो मुश्किलात होती हैं ना, वहाँ पे उनका हल सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार है। आपके लिए नए दरवाज़े खोलता है, नए मौक़े आपको फ़राहम करता है। जब आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं ना, अपने गुनाहों पे माफ़ी माँगते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला आपके लिए जो है ना तकदीर के दरवाज़े खोल देते हैं और आपको नई रोशनी दिखाते हैं। आप आज़मा के देख लें, लेकिन फिर बात वही है ना, मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ आपने पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि बाज़ लोग होते हैं बस जब दिल किया बैठ के पढ़ लिया, नहीं दिल किया तो नहीं पढ़ा, या अगर किसी काम में मसरूफ़ हो गए हैं फिर भी छोड़ दिया। ये काम आपने नहीं करना। अगर आपने कोई वज़ीफ़ा करना है, इस्तिग़फ़ार आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है ना, तो आपने पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने एक तस्बीह हर नमाज़ के बाद पढ़नी ही पढ़नी है। अच्छा, एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं जब घर के काम कर रही होती हूँ ना, और मेरे ज़हन में हर वक़्त उलझन ही रहती थी। ये कर लूँ, वो कर लूँ, बच्चों की परेशानी रहती थी, शौहर की वज़ह से कि कारोबार नहीं चल रहा या अब किराया सर पे आने वाला है, बिल आने वाले हैं, इस तरह की टेंशन ना। काम मैंने कुछ कर रहे होना था, ज़हन पे मेरे कुछ और बातें घूम रही होती थी, और यकीनन हम में से बहुत सी ख़वातीन की यही हालत होती है। जब अब माली मुश्किलात का सामना होता है ना आपको, या औलाद की वज़ह से कोई परेशानी होती है, शौहर के साथ मामलात अच्छे नहीं होते, तो हमारी सारा दिन जो हमारा होता है ना, वो उलझन का शिकार ही रहता है। करती हम कुछ हैं और सोचती हम कुछ और हैं। इस तरह करके ना हमें बेसुकूनी भी रहती है और बेचैनी भी रहती है। इस मसले का हल भी ना इस्तिग़फ़ार में छुपा वो इस तरह के मैंने जो किया ना, मैं अपनी मिसाल आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मुझे यूँ ही होता था, हर वक़्त परेशान, कभी-कभी इतना गुस्सा भी आता था कि क्या मुसीबत है, हर वक़्त ज़हन में फ़िज़ूल की बातें चलती रहती हैं, फ़िज़ूल के वसवसे चलते रहते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो वसवसे आपके माइंड में आते हैं ना कि ये काम मैं करने वाली हूँ लेकिन ये कर नहीं सकती, अच्छा मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, चलो सब्र कर लो, थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ, या पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, या चलो पहले मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। इस तरह कर के ना हमारा नमाज़ का टाइम गुज़र जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नमाज़ को थोड़ा डिले करके लेट पढ़ रहे होते हैं। तो यकीन करें, ये सारी जो बातें हैं ना, ये शैतान ही हमसे करवा रहा जब होता है। हम वक़्त पे नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नमाज़ का टाइम गुज़र जाता है या नमाज़ हमारी क़ज़ा हो जाती है, और बाद में हमें गिल्ट होता है कि क्यों हमने ऐसे कर लिया, हमने क्यों नहीं पहले नमाज़ पढ़ ली, बाद में हम अफ़सोस करते रह जाते हैं। तो यकीन करें, कोई भी आपको मसला है, कोई परेशानी है, आपको वसवसे आ रहे हैं, ज़हन आपका उलझन का शिकार है, आप घर की परेशानियों में लगी रहती हैं, हांडी बना रही हैं लेकिन ज़हन में कुछ और चल रहा है। एक काम आपने करना है, सिर्फ़ एक काम, एक छोटा-सा लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार आप अपने मुँह पे जारी रखें। आप न खाना बना रही हैं, आप बर्तन धो रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, जब आप अपने ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा करती जाएँगी ना, यकीन करें आपके दिमाग में कोई फ़ालतू की सोच नहीं आएगी, कोई नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं होगी। ज़हनी सुकून के साथ-साथ ना अल्लाह ताला आपके हालात भी बेहतर करते जाएँगे। आपके जितने भी वसवसे थे, जितने शक-व-शुबहात थे, इंशाअल्लाह वो सब बेहतरी की तरफ चले जाएँगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में आज़माया हुआ है, और आप भी इसको आज़माएँ, देखिएगा आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे आप आज से ही ना ये काम शुरू करती हैं, आप नमाज़ अदा करती हैं, उसके बाद आप 100 मरतबा बैठ के इस्तिग़फ़ार पढ़ती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 से 10 मिनट लगेंगे और आप फटाफट से ये पढ़ लेंगी। लेकिन एक आपने काम ये भी करना है, आपने पूरी तवज्जो से अपने गुनाहों को, जो आपको लगता है ना कि मेरे से गुनाह हो गया, मैंने ये गलती कर दी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या कोई नमाज़ मेरी कज़ा हो गई है, या मैंने किसी की दिल आज़ारी कर दी है, या मुझसे कोई भी आपको लगता है ना जो आपसे काम गलत हो गया है, उसका तसव्वुर अपने दिल में रखना है, उस पे पशीमान रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, वो हमारी शाहरत से भी ज़्यादा हमारे करीब है। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं कि हमारे दिल में क्या बातें हैं, हमारे ज़हन में क्या बातें हैं, हत्ता कि हमारे जो दिल में सोच आ रही होती है ना, जो हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, जो गुमान आ रहा होता है, अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। तो बस आपने अपने दिल में, अपने ज़हन में उन बातों को रखना है, और फिर अस्तगफ़ार, 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 या अस्तगफ़िरुल्लाह, अस्तगफ़िरुल्लाह ये पढ़ना है। मैं तो अस्तगफ़िरुल्लाह का विर्द करती हूँ, अस्तगफ़ार नहीं पढ़ती, अस्तगफ़िरुल्लाह पूरा इसका पढ़ती हूँ। मायने है, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह ताला मैं अपने गुनाहों से माफ़ी माँगती हूँ। तो इस तरह करके जब आप पढ़ने लग जाएँगी ना, यकीन करें ये छोटा-सा अमल आपकी ज़िंदगी में मुआज़े करेगा। आप खुद हैरान रह जाएँगी। अगर आपको कोई भी परेशानी, जिस तरह मैं भी रेंट पे घर ढूँढ रही थी, अब कोई हमारी जेब के हिसाब से ना घर नहीं मिल रहा था, जितना हमारा बजट था ना उससे काफ़ी ज़्यादा प्राइस में हमें घर मिल रहे थे। अब क्या करें, इतनी परेशानी, अब कितना बंदा किसी को कह दे कि मेरे लिए घर ढूँढ दो, या कितना बंदा घूम फिर के घर ढूँढ ले, थक जाता है इंसान, परेशान हो जाता है इंसान। जब मैं थक गई ना, हार गई, मैंने यही काम अपनाया, मैंने इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर दी।
جب نماز پڑھوں، جتنی دفعہ پڑھ سکتی تھی نا، جتنا مجھے لگتا تھا نا میرے پاس اب فری ٹائم ہے، میں بیٹھ کے نا پڑھتی رہتی تھی، جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، استغفر اللہ 300 مرتبہ، 400 مرتبہ، 500 مرتبہ، جتنی بار جتنی دیر مجھے ٹائم تھا نا فری، میں بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی، پھر چلتے پھرتے بھی میں پڑھتی رہتی تھی۔ یقین کریں 4 سے 5 دن بعد ایسا اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، ایسی ہماری غیبی مدد کی کہ جتنا ہمارا بجٹ تھا نا، اس سے بھی کم پیسوں میں ہمیں یہ گھر مل گیا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کیا۔ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ یہاں اس ایریا سے کہیں دور جانا ہے، کیونکہ بچوں کے سکولز وغیرہ سب یہاں پہ تھے، ٹیوشنز وغیرہ بچوں کے یہاں پہ تھی، تو پھر بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ اب اتنی دور اگر کہیں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمیں بجٹ میں گھر مل رہا ہے لیکن ہمارے لیے مسئلہ بن لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد کی نا کہ 4 سے 5 دن میں ہمیں بہت زبردست سا گھر مل گیا، جو ہمارے بجٹ میں تھا اور ہمارے لیے کافی اچھا تھا۔ آخری بات یہ کہ ہم میں سے نا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے اور بدل نہیں سکتے، لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یقین کریں، آپ سچے دل کے ساتھ استغفار کی کثرت کرنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو جو بہتر لگتا ہے نا اپنے لیے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ یقین کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے، آپ کے لیے وہ راستے، وہ دروازے ضرور کھلیں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے۔ ہاں، جو دعائیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی، تو وہ آخرت کے لیے آپ کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی قسمت پوری ہے، آپ کے نصیب غلط ہیں، تو استغفار کو تھام لیں، اتنا پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یقین کریں گے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے نا بہترین چابی ہے، اس سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے، ہر نصیب جو ہے نا وہ سنور جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنا ہی بوجھ کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بے سکون کیوں نہ ہو، آپ کو رزق کی تلاش ہو یا خوشیوں کی تلاش ہو، جس چیز کی بھی آپ کو تلاش ہے نا، تو بس آج سے یہ عمل شروع کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں۔ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا، صرف ایک استغفار کی دوری پر ہے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں رکھے۔ آپ سے لیتی ہوں اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔